افسوسناک خبر سے بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ راولپنڈی کا علاقہ ہے موہڑا کالو، جہاں آرمی ایویشن کا طیارہ آبادی پر گر کر تباہ ہو گیا۔ ISPR کے مطابق طیارہ گرنے سے 2 پائلٹ سمیت عملے کے 5 ارکان شہید ہوئے ہیں۔ پائلٹ لیفٹیننٹ کرنل ثاقب اور پائلٹ لیفٹیننٹ کرنل وسیم شہید ہو گئے۔ نائب صوبیدار افضل، حوالدار ابن امین اور حوالدار رحمت بھی شہید ہوئے ہیں۔ طیارہ گرنے سے 12 شہری بھی جاں بحق اور 12 زخمی ہوئے ہیں۔ پاکستان آرمی اور ریسکیو کی امدادی ٹیمیں جائے حادثہ پر پہنچی۔ آگ پر مکمل طور پر قابو پا لیا گیا ہے۔ زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ راولپنڈی کا علاقہ ہے موہڑا کالو، جہاں آرمی ایویشن کا طیارہ آبادی پر گر کر تباہ ہوا۔ اسی پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ بلال آفریدی موجود ہیں۔ بلال، بتائیے گا، آپ جائے حادثہ پر موجود ہیں، تازہ ترین کیا صورتحال ہے؟ تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ریسکیو مکمل کر لیا گیا ہے۔ تمام جو ڈیڈ باڈیز ہے وہ بھی یہاں سے نکال کر مختلف ہسپتالوں میں منتقل کر دی گئی ہیں، جبکہ جو زخمی تھے تقریباً 12 زخمی ہیں، ان کو بھی مختلف ہسپتالوں میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ ریسکیو حکام جو ہے ان کے مطابق جو جہاز میں جو پائلٹ اور جو کریو تھا اس سمیت 19 شہری جو ہے وہ اس افسوسناک واقعے میں جان کی بازی ہار گئے ہیں، جبکہ DHQ اور ہولی فیملی اسپتال میں ڈیڈ باڈیز کو منتقل کیا گیا ہے۔ اس وقت ریسکیو آپریشن مکمل کر لیا گیا ہے، جبکہ جو ملبہ ہٹانے کا عمل ہے وہ اب جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے۔ اب سے کچھ ہی دیر قبل کور کمانڈر راولپنڈی بلال اکبر نے بھی جائے حادثہ کا دورہ کیا۔ یہاں پر جو ذیلی انتظامیہ کے افسران ہیں اور جو اعلیٰ فوجی افسران ہیں، ان کی جانب سے بھی کور کمانڈر کو حادثے کے حوالے سے بریفنگ دی گئی اور ان کو ابتدائی جو حادثے کے حوالے سے ابتدائی جو انکوائری تھی، جو تحقیقات کی گئی تھی آن دا اسپاٹ، اس کے حوالے سے بھی کور کمانڈر کو آگاہ کیا گیا، جبکہ اس وقت مکمل طور پر اس ایریا کو کارڈن آف کیا گیا ہے۔ جو شہری تھے ان کو بھی یہاں سے جو ہے وہ نکال دیا گیا ہے۔ اب ملبہ ہٹانے کا عمل جو ہے وہ اب شروع کر دیا گیا ہے اور کچھ ہی دیر میں جو ہے وہ ملبہ بھی ہٹا دیا گیا، جس کے بعد آپریشن مکمل طور پر ختم ہو جائے گا۔ تاہم زخمیوں کی اگر بات کی جائے تو تقریباً 12 زخمی ہیں اور 19 افراد جو ہے، جس میں پائلٹ اور جو جہاز کا جو دیگر عملہ ہے وہ بھی شامل تھا، وہ جان کی بازی ہار گئے ہیں۔ یہ اسلام آباد کا جو ہے یہ ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، موہڑا گاؤں اس کو کہتے ہیں، تھانہ سیالہ کی حدود میں آتا ہے، جبکہ یہ راولپنڈی اور اسلام آباد کے بالکل درمیان میں یہ گاؤں واقع ہے۔ اس لیے راولپنڈی اور اسلام آباد کی دونوں کی جو انتظامیہ ہے اور جو پولیس ہے اور جو ریسکیو ٹیمیں ہیں وہ اسپاٹ پر پہنچی ہیں اور پر وقت کارروائی کرتے ہوئے جب یہ حادثہ پیش ہے تو آگ پر بھی قابو پایا گیا اور فوری طور پر طبی امداد کا جو ہے وہ سلسلہ شروع کیا گیا۔ زخمیوں کو ہسپتال پہنچایا گیا اور فوری طور پر ڈیڈ باڈیز کو بھی یہاں سے نکالا گیا ہے۔ اس حادثے میں تقریباً 4 گھر جو ہے وہ تباہ ہوئے ہیں، جس میں 2 کچے گھر جھگیاں بھی تھیں، 2 مکانات جس میں ایک مکان مکمل طور پر تباہ ہو گیا ہے اور دیگر 2 مکان جو ہے جن کی دیواروں اور چھت کو بھی جو ہے وہ نقصان پہنچا ہے۔ تاہم اس وقت آپریشن مکمل کر لیا گیا ہے اور ملبہ جو ہے وہ اب سے کچھ دیر میں جو ہے وہ ہٹا دیا جائے گا، جس کے بعد آپریشن جب مکمل ہو جائے گا تو یہ راستہ جو ہے یہ گاؤں جو ہے پھر عام جو یہاں کے رہائشی ہے جو عام لوگ ہیں ان کے لیے کھول دیا جائے گا۔ جی بلال، یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ علاقے کو کارڈن آف کر دیا گیا ہے، تو جو مکین ہیں اس علاقے کے، ان کو کہاں پر پناہ دی گئی ہے؟ جی کچھ ایریا جہاں پر یہ حادثہ پیش آیا ہے وہاں تک کارڈن آف کیا گیا ہے۔ جو مکین ہے ان کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اپنے گھروں میں رہیں، گھر سے باہر نہ آئیں، تاکہ جو آپریشن کا جو سلسلہ ہے وہ جو ہے وہ بلا تعطل جو ہے وہ جاری رہے، کسی قسم کی رکاوٹ جو ہے وہ اس میں پیش نہ آ سکے۔ جو قریبی گھر ہیں وہ خالی کروائے گئے ہیں اور جیسے ہی ملبہ ہٹا لیا جائے گا تو جو مکین ہیں ان کے لیے بھی جو قریب گھروں میں رہتے تھے ان کو ویسے بھی احتیاط کے لیے بھی جو ہے وہ خالی کروا لیا گیا تھا، کیونکہ قریب گھروں کو بھی جو ہے وہ اس حادثے سے نقصان پہنچا تھا اور انسپیکشن کے بعد ان کو بھی واپس ان کے گھروں میں آنے کی اجازت دے دی جائے گی۔ اس گاؤں میں جہاں پر یہ حادثہ پیش ہے زیادہ تر مکان جو ہے وہ کچے تھے، لیکن خوش قسمتی سے زیادہ مکان جو ہے وہ اس حادثے کا شکار نہیں ہوئے۔ کم آبادی والے علاقے میں جو ہے یہ جہاز گرا تھا، جس سے افسوسناک بات یہ ہے کہ اس میں بھی 19 جو ہے وہ افراد جو ہے وہ جان کی بازی ہار گئے اور 12 زخمی ہوئے ہیں۔ تاہم ابھی ریسکیو ٹیموں سے جب ہماری بات ہوئی تو ان کا کہنا ہے کہ ملبہ جو ہے مزید تھوڑی دیر میں ہٹا دیا جائے گا، جس کے بعد جو ابتدائی جو تحقیقات جو ہے سیکیورٹی اداروں کی جانب سے جب وہ مکمل ہو جائیں گی تو اس ایریا کو کلیئر کر کے کھول دیا جائے گا۔